الرحیم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم لا ملجأ ولا منجأ من اللہ الا الیہ اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واسیلا سبحان اللہ بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینۃ عرشہ ومداد کلماتہ سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم نستغفر اللہ العظیم ونتوب الیہ ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له الہ واحد احد صمدا لم يتخذ صاحبا ولا ولدا ولم يكن له كفوا احد ونشهد ان سيدنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمد عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على سيد الاولين والاخرين خاتم الانبياء والمرسلين قائد القرن المحجلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا 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 أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون إلى آخر السورة صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. جزا الله عنا سيدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ. یہ سورہ تکاثر ہے. تکاثر کے معنی آتا ہے مال اولاد کی کثرت کے اوپر فخر کرنا، بلکہ جلالین نے اس میں ایک لفظ اور بڑھایا ہے، التفاخر بالاموال والاولاد والرجال. اپنے فیملی کے افراد، خاندان کے افراد کی کثرت، مال کی کثرت اور اولاد کی کثرت کے اوپر فخر کرنا. یہ صورت جو ہے مکی صورت ہے. اس کا شان نزول ایک روایت کے مطابق یہ ہے کہ مکہ مکرمہ کے اندر قریش میں دو بڑے بڑے قبیلے تھے. قریش تو بہت بڑا قبیلہ تھا، اور اس کے ماتحت دو بڑے بڑے قبیلے تھے، بنو عبد مناف اور بنو سہم. یہ بنو عبد مناف اس کا تعلق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا سے ہے، بلکہ پردادا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم کا نام عبداللہ، ان کے والد کا نام عبد المطلب، اور ان کے دادا کا نام عبد مناف. عبد مناف ان کے 4 بیٹے تھے. یہ ایک قبیلہ بہت مشہور اور بڑا قبیلہ تھا. دوسرا قبیلہ تھا بنو سہم، جس کا سردار عاص بن وائل سہمی. یہ دونوں خاندان میں ایک مرتبہ آپس کے اندر کچھ بات چیت شروع ہوئی. زمانے جاہلیت میں لوگ اس قسم کی فخریہ باتیں کرتے رہتے تھے، کبھی مال کی کثرت کے اوپر، کبھی اولاد کی کثرت کے اوپر. تو ان دونوں خاندانوں کے اندر ہر ایک نے باتوں میں اپنی بڑائی بیان کرنا شروع کی کہ میں تجھ سے بڑا ہوں. وہ دوسرا کہنے کا میرا قبیلہ، میرا خاندان تجھ سے بڑا ہے. اور اس بارے کے اندر بات بڑھتی گئی. چنانچہ ہر ایک اپنے مال کو گناتا رہا کہ دیکھو میرے پاس یہ جائیداد ہے، یہ مال ہے. دوسرا کہنا کہ یہ میرے پاس یہ چیزیں ہیں. پھر دوسرے نے کہا کہ میں نے اور ہمارے خاندان نے یہ کام کیے ہیں، ان کے کارنامے یہ ہیں. تو دوسرا کہنے لگا اس کے کارنامے یہ ہیں، ہم ایسے مہمان نواز ہیں، ہم ایسے سخی ہیں. غرض ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے مقابل میں اپنی بڑائی، چاہے مال کے اعتبار سے ہو، چاہے اولاد کے اعتبار سے ہو. حتیٰ کہ بات یہاں تک آ گئی کہ ایک نے کہا کہ ہمارے خاندان اور ہمارے فیملی کے افراد اور ممبر بہت زیادہ ہیں. دوسرے نے کہا کہ نہیں، ہمارے زیادہ ہیں. تو اس پر باقاعدہ ان کے خاندان کے فیملی کے جو افراد تھے ان کو گننا شروع کیا. گنتے گئے. حتیٰ کہ عبد مناف کے افراد زیادہ ہو گئے. اب بنو سہم جو تھے ان کے افراد کم ہو گئے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں دیکھو، ہم چونکہ بہت بڑے بہادر لوگ ہیں، اور بہادری کی وجہ سے ہمیشہ ہم جنگوں کے اندر آگے رہتے ہیں.
تو جنگوں کے اندر ہمارے بہت سارے افراد کیونکہ قتل ہو گئے ہیں، اس وجہ سے ہمارے فیملی کے ممبر کے اعتبار سے کچھ تعداد کم ہے۔ چلو اب اس کے اوپر ایک ہم اور آگے بات بڑھاتے ہیں، کیونکہ ہم بڑے خاندان کے شجاع و بہادر لوگ ہیں، تو ہمارے کتنے افراد مارے گئے ہیں اور قتل ہوئے ہیں، ہم ان کی قبروں کو جا کے گرے، فلاں کی قبروں کے بعد گئے اور قبروں کو کرنا شروع کیا کہ دیکھو ہمارے خاندان کا یہ مرد ہے اور یہ شجاع و بہادر آدمی فلاں جنگ کے اندر قتل ہوا، یہ قتل ہوا، یہ قتل ہوا۔ تو اس کے اوپر یہ جو فخریہ باتیں ہو رہی تھی مال کی کثرت کے اوپر، اولاد کی کثرت کے اوپر، حتیٰ کہ پھر آگے چل کر خاندان کے اور قبیلے کے افراد کے کثرت کے اوپر یہ فخریہ بات ہے، اور آپس میں ایک دوسرے سے بڑھوتری اور آپس میں ایک دوسرے کے مقابلے کے اندر اپنی بڑائی، تو اس کے اوپر اللہ جل جلالہ من والہ نے یہ صورت نازل فرمائی، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ التکاثر کے معنی ہوتا ہے مال کی کثرت کے اوپر فخر کرنا اور مال بڑھانے کی حرص میں لگے رہنا۔ اسی طرح اس کے اندر یہ بھی شامل ہے، اس آیت کی شان نزول کو سامنے رکھتے ہوئے اولاد کی کثرت کے اوپر، بلکہ اپنے خاندان اپنے فیملی کے افراد کی کثرت کے اوپر فخر کرنا اور اسی میں مشغول رہنا۔ تو اس مشغولیت نے تم کو اصل جو زندگی کا مقصد ہے، انسانوں کی پیدائش کا جو اصل مقصد ہے، اللہ کی معرفت اور اللہ کی محبت میں عبادت اور اپنے آخرت کی تیاری، ان تمام چیزوں نے انسان کو غفلت میں ڈال دیا ہوتا ہے۔ اس غفلت سے نکالنے کے لیے اور بڑائی کے ان جملوں سے اور بڑائی کے اس طریقے سے نکالنے کے لیے کہ یہ کوئی چیزیں نہیں ہیں، تم چاہے جتنی بڑائی بیان کرو، آخر تم کو تو موت آنے والی ہے، اور موت آنے کے بعد یہ سب بڑائی کی چیزیں جس کو تم پیش کر رہے ہو سب ختم ہو جائیں گی، سب چھوڑ چھاڑ کے چلے جاؤ گے۔ تو بہرحال یہ سورۃ تکاثر اس واقعے کے بعد نازل ہوئی، اور اس سورت کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسی انسان کو جو دنیا کی محبت، مال کی محبت، مال بڑھانے کی فکر اور اولاد اور افراد کی کثرت کے اوپر فخر اور اس کے نتیجے میں غفلت اور اپنی موت سے بے فکری، اس کے اوپر یہ سورۃ مبارکہ نازل ہوئی ہے، جس میں تنبیہ کی گئی ہے کہ انسان کے لیے ضروری ہے کہ ان چیزوں کی محبت اس کو آخرت سے غافل نہ کرے، بلکہ تنبیہ اپنے متنبہ رہے اور متنبہ ہو کر اپنے اصل مقصد کے پیچھے اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرے۔ یہ صورت جو ہے بڑی برکت والی ہے اور انسان کے متنبہ کرنے کے لیے بہت اہم ہے۔ ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے اس صورت کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، کیا تم میں سے کوئی شخص اس بات کی طاقت رکھتا ہے کہ روزانہ 1000 آیتیں پڑھ لے؟ 1000 آیتیں۔ تو حضرات صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی تو کس کی قدرت ہوگی کہ روزانہ ڈیلی 1000 آیتوں کی تلاوت کر دے؟ تو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم میں سے کوئی آدمی سورۃ تکاثر نہیں پڑھ سکتا؟ تو فرمایا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو شخص سورۃ تکاثر ایک مرتبہ پڑھے گا وہ 1000 آیتوں کے پڑھنے کے برابر سمجھا جائے گا، 1000 آیتوں کی تلاوت کے برابر سمجھا جائے گا۔ انشاءاللہ پھر اس کے بارے میں کیا مضمون ہے اور انسان کو کیا متنبہ کیا گیا ہے ذکر کیا جائے گا۔ بہرحال قرآن ہمارے لیے بڑا زبردست ہدایت نامہ ہے، بس شرط یہ ہے کہ ہمارا تعلق قرآن سے بڑھتا جائے اور قرآن کو ہم تلاوت کے اعتبار سے بھی اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں، اور وہ قرآن کیا کہہ رہا ہے، ہم سے قرآن کیا خطاب کر رہا ہے اور کن چیزوں کی طرف متوجہ کر رہا ہے، ان چیزوں کی طرف بھی ہماری توجہ ہوتی رہے تو یقیناً پھر انسان کے لیے یہ ہدایت نامہ ہے، اور اس کے ذریعے سے انسان کو اپنی زندگی کا اصل مقصد سمجھ میں آتا ہے، اور اپنے اصل مقصد کو سامنے رکھ کر زندگی گزارنے کے جو طریقے ہیں وہ اس کے سامنے آتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو قرآن سے ہدایت نصیب فرمائے اور ہماری زندگی کا جو اصل مقصد ہے اللہ ہم کو سمجھا دے، اور پھر اس کے مطابق ہم اپنی زندگی کی ترتیب بنائیں اور اپنی زندگی کی روٹین بنائیں۔ اللہم آمین۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وأصحابہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔